الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان وکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ میں جو نوجوان ہیں انہوں نے ضرور نام سنا ہوگا، ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے مسلمانوں کے، اسیر مالٹا مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بہت عرصے تک مالٹا میں قید رہے انگریزوں کے۔ جب پلٹ کر ہندوستان آئے تو ان سے یہاں کے مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک مسلمانوں کی ظلم و حالی کا سبب کیا ہے؟ سنی بھی سنے، شیعہ بھی سنے، بریلوی بھی سنے، دیوبندی بھی سنے، ہر مسلمان سنے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خالی وقت میں نے بہت اس مسئلے پر غور کیا، بہت غور کیا تو میرے ذہن میں بس دو ہی چیزیں آئیں جس کی وجہ سے مسلمان ہندوستان میں ظلم و حالی کا شکار ہیں۔ ایک، سارے مسلمانوں کی قرآن سے دوری، دوسرے مسلمانوں کا آپس میں ٹکرانا۔ کیا صحیح بات کہی تھی مولانا محمود حسن صاحب نے، جیسا کہ مولانا ذکی باقری صاحب بھی اس بات پر روشنی ڈال رہے تھے کہ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہر طرف سے تاریکیوں کا حملہ ہونے لگے تو قرآن کا چراغ اپنے سامنے لے آؤ، وہ تم کو روشنی دکھائے گا اور راستہ بتائے گا۔ مولا علی نے بھی ارشاد فرمایا کہ اذا اشتبہت علیکم الامور فعلیکم بالقرآن، جب باتیں تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں، تم کنفیوز ہو جاؤ کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو کہیں نہ جاؤ، قرآن کے پاس چلے جاؤ، قرآن تم کو راستہ بتا دے گا۔ میں آپ سب لوگوں سے، سنیوں سے، شیعوں سے، دیوبندیوں سے اور بریلویوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں آتا جتنی میری زندگی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اپنی مشکلوں میں یا آپسی اختلافات میں کبھی وہ گئے ہوں قرآن کے پاس۔ آپ بتا دیں مجھے کوئی ایک موقع۔ اسی شہر میں شیعہ سنی جھگڑے ہوتے تھے، اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہوتے۔ 1905 سے شیعہ سنی جھگڑا چلا آ رہا تھا، کب گئے شیعہ قرآن کے پاس، کب گئے سنی قرآن کے پاس؟ شیعہ بھی گئے مولویوں کے پاس، سنی بھی گئے مولویوں کے پاس۔ مولوی مل جائے تو سارے مسلمان مل جائیں گے، قرآن ملاتا ہے، مولوی لڑاتے ہیں۔ تو آج سے کم آپ یہ بات طے کر لیں کہ ہمارے درمیان اللہ نہ کرے کبھی اختلاف ہوگا تو ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، ہم سیدھے قرآن کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت علی کا بھی یہی ارشاد ہے۔ دیکھیے اس میں جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ پریکٹیکل تقریر، پرمغز تقریر، راستہ دکھانے والی تقریر، جذباتی تقریریں کرنا بہت آسان ہے۔ یہ کہنا کہ جو ہمارے قائدین سو رہے ہیں وہ جاگیں بہت آسان ہے۔ مسئلے قائدین کے سونے سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور جو قائدین نہیں ان کے جاگنے سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں دعائیں کرنا چاہیے کہ جو قائدین ہیں سو رہے ہیں وہ جاگیں، اور جو قائدین نہیں جو جاگ رہے ہیں وہ سو جائیں، وہ بھی بہتر ہے ہماری کمیونٹی کے لیے۔ سب سے اچھی تقریر جو فرمائی ہے ہمارے انیس انصاری صاحب نے فرمائی ہے، بہت پریکٹیکل تقریر ہے۔ میں سب ان کے نکات جو ہیں نوٹ کیے ہیں، اسی لائن پر آپ کام کریں، اتحاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ قرآن وہ ہے جس پر ہمارا بھی ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کی اس نے حفاظت کی ہے ایک ایک حرف کی۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ارشاد ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ہم لوگوں کی عبرت کے لیے یہ آپ کی داستان ہے، ایک قریے کی، ایک آبادی کی مثال پیش کرتے ہیں
جو بالکل چین سے تھی، کانت آمنتن، بالکل مطمئن تھی، بالکل چین سے تھی، یاتی رزقھا رغدا من کل مکان۔ اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ اس آبادی کے اوپر ہر طرف سے رزق الہی کی بارش ہو رہی تھی، رزق الہی برس رہا تھا، رزق الہی کی بارش ہو رہی تھی، مگر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے اس دنیا میں اس بستی والوں کو سزا کیا دی؟ ایک بھوک کی مار ماری، دوسرے خوف کی مار، ڈر کی مار ماری۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ہم ان پر ظلم نہیں کر رہے تھے، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا تھی۔ یہ آپ کی تاریخ ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ سنی بتائیں، شیعہ بتائیں، دیوبندی بتائیں، بریلوی بتائیں۔ جی اسی ہندوستان میں آپ نے 900 برس حکومت کی، آپ پاس دولت تھی کہ نہیں تھی؟ آپ پاس حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ آپ پاس اقتدار تھا کہ نہیں تھا؟ مگر آپ نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا۔ کفران نعمت کیا ہے؟ کفران نعمت یہ ہے، اسلام کی تعلیم دو چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سن لو بچوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت، اس کے احکام میں کسی کو شریک نہ کرو، ورنہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات و احکام و عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، مگر جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں اس میں سب کو شریک کرو۔ مسلمانوں کے پاس نعمتیں تھیں، انہوں نے شریک کیا سب کو۔ میں بہت مجبوراً یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں شیڈول کاسٹ، دلت، ان کو کچلا جا رہا تھا، ان کو پیسا جا رہا تھا۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، کیا سورۃ الحدید میں یہ ارشاد نہیں ہوا ہے؟ میں خالی آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہ تمام انبیاء کے آنے کی غرض یہ ہے کہ دنیا سے ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، کوئی بے گھر نہ رہنے پائے، کوئی بے دھر نہ رہ پائے۔ کروڑوں دلت یہاں پر